بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اس ویڈیو کو ویو کرنے والے سب کو ایک نئی چیز سے متعارف کروا رہا ہوں، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ ڈیٹا جو ہے آپ خود سے کمپلیٹ کر سکیں گے، اور انشاءاللہ کوئی ڈیٹا آپ کا پیچھے نہیں، مطلب کہ انکمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی پرسن کو آپ جب ایڈ کرتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو پرنسپل ہیں یا ان کی آئی ڈی کو ایک فوکل پرسن یوز کر رہا ہے جو کہ پرنسپل سے نومینیٹ ہوا ہے، تو اس نے اگر کسی پرسن کو ایڈ کرنا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اس نے جب پرنسپل کی آئی ڈی اوپن کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ ان مینیو سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اب یہ جو مینیو ہے یہ پرنسپل کی آئی ڈی پہ ہی شو ہوں گی، ہر انڈیویجول کی آئی ڈی پہ شو نہیں ہوں گی۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آیا ہے، اس بالکل نیو فریش اپوائنٹی ہے، آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے آفیسر لسٹ میں جانا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ آپ کے ایڈ آفیسرز کا آپشن آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے چھ جو ہے وہ آپ کے سامنے خانے بنے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ پہلا جو ہے پریفکس ہے، اس میں آپ نے ڈالنا ہے مسٹر، مسز، مس، ڈاکٹر، سید، سیدہ۔ ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اگر میل ہے تو اس کے ساتھ مسٹر، اور اگر فیمیل ہے تو مسز، اور اگر ان میرڈ ہے فیمیل ہے تو اس کے ساتھ مس، اگر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ڈاکٹر، اور سید اور سیدہ، یہ آپشن موجود ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ایڈ کرنے کے لیے کسی بھی آفیسر کو، آفیسر سے مراد ہے کہ کوئی بھی آپ کا جو آپ کے اسٹاف کا جو حصہ ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، اس کا یہی طریقہ ہے۔ یہاں پہ آپ نام لکھیں گے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ مینشن کریں گے، اور یہاں اسٹاف ٹائپ میں آپ اس کو بتائیں گے کہ مطلب یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے یہ وہ ٹیچر ہے یا نان ٹیچنگ ہے۔ پھر اس کا گریڈ سلیکٹ کریں کہ وہ کس گریڈ میں ہے، یہ ویریفائی کرنا ضروری ہے۔ اکثر کلاس فورس کے لیے ہم گریڈ سلیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، مثلا وہ تیسرا یا چوتھا سکیل اگر وہ لے رہا ہے تو ہم اس کو 1 پہ سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا محتاط طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس بندے سے پوچھ لیں کہ آپ کی لوور جو ہوتی ہے لوور گریڈ امپلائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس حساب سے آپ نے اس کا سکیل دیکھنا ہے، بلکہ اس کا پے بل یا ایل پی سی آپ کے سامنے آ ہی جائے گی۔ اگر ہاں یہ ہے کہ جو نیو فریش اپوائنٹی ہے اس کے لیے بی پی ایس 1 ہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، نان ٹیچنگ کا کوئی بھی کلاس 4 ہو۔ اس کے بعد یہاں پہ جو فیلڈ ہے کہ وہ پرماننٹ ہے یا ایڈ ہاک پہ ہے، اسی طرح کانٹریکٹ پہ ہے، آن ریڈی یا ڈیلی ویجز، ڈیپوٹیشن، وزٹنگ فیکلٹی۔ اچھا یہ دیکھنا ہے کہ پرماننٹ تو وہ امپلائیز ہیں نا جو کہ باقاعدہ ریگولر پے بھی لے رہے ہیں، اور سی ایم میں سے پرماننٹ کا ان کو لیٹر بھی ایسا ہے کہ جس میں وہ ٹرمینیشن اور پروبیشن پیریڈ گزار لیتے ہیں۔ دوسرے پہ آتے ہیں ایڈ ہاک والے، یہ بھی ایڈ ہاک امپلائی ہوتے ہیں جن کا کچھ شاید ٹائم معین ہوتا ہے۔ کانٹریکٹ والے ان کی پے بھی سی ایم میں ہی پاس کرتا ہے، اور اس کی بعض ہمارے آلریڈی ٹیچر بھی آپ اپنے آپ کو کانٹریکٹ سمجھتے ہیں۔ کانٹریکٹ وہ امپلائیز ہیں جو یا تو اپنے والد یا والدہ کی ان سروس ڈیتھ کی وجہ سے آتے ہیں، تو یا پھر اپنی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے۔ آنریڈی سٹاف وہ ہے جس کو پرنسپل یا ریجنل آفس نومینیٹ کرتا ہے، یعنی یہ ٹیچر اپوائنٹ کرتا ہے، اور ان کی پے جو ہے آر ڈی ایف یا سی ڈی ایف اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ فنڈ سے بھی ہوتی ہے۔ ڈیلی ویجز وہی ہیں جو ڈیلی طور پہ مطلب کام کرتے ہیں۔ آنریڈی اور ڈیلی ویجز میں میرا خیال فرق یہی ہے کہ ڈیلی ویجز اپنا
باقاعدہ طور پہ آنا جانا ان کا کام ہی ہوتا ہے. کبھی پورا مطلب ورک نہیں ان سے لیا جاتا، جس دن وہ آئے گا اسی دن وہ پے لے گا. ڈیپوٹیشن اکثر ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لوگ آتے ہیں اور اپنی ایل پی سی وغیرہ سارا کچھ لے آتے ہیں کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آ چکے ہیں، اور وہ پھر اپنی اس ادارے کی طرف سے جو پے اینڈ الاؤنسز ہے وہ لیتے ہیں. ان کا یہ خیال رکھیے گا کہ جو پے بل آپ بنائیں گے ڈیپوٹیشنسٹ کا، وہ اس میں آپ نے جی پی فنڈ اور بنلمنٹ فنڈ نہیں کاٹنا. یہ میں پے بل کی بات کر رہا ہوں. آپ اس میں آپ کے لیے یہ جو فوکل پرسن ہے ان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کو بتانے کے لیے، آپ شاید آپ کے نالج میں بھی یہ بات آ جائے. وزٹنگ فیسلٹی، آپ فیکلٹی وہ ہیں جو اکثر وزٹ پہ آ جاتے ہیں اور وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. یہ اچھا، کانٹریکٹ جو امپلائی ہیں ان کا بھی نام پے بل میں نہیں آتا، ان کے لیے سپلی بل اکثر وہ بھیجا جاتا ہے. ان کا نام پے بل میں ریگولر میں کبھی نہیں آئے گا، ان کا ہر منتھ الگ سے بل، سپلی بل بنا کے بھیجا جاتا ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ ایڈ آفیسرز کی لسٹ ہے، یہ آپ نے ایڈ کر دیا. جب آپ نے ایڈ کر دیا تو آپ نے اس کو آئی ڈی اور پاسورڈ بتا دینا ہے. آئی ڈی کارڈ اس کا یوزر آئی ڈی ہوگی اور ود آؤٹ ڈیشز. اسی طرح پاسورڈ بھی ڈیشز کے بغیر وہ آپ نے ڈالنا ہے. تو وہ جب اوپن کرے گا اپنی آئی ڈی کو تو اس کے سامنے اولڈ پاسورڈ، پھر نیو پاسورڈ، کنفرم پاسورڈ وہ آ جائے گا، شو ہو جائے گا. اولڈ میں وہ وہی ڈالے گا جیسے وہ سی این ایس سی پہلے ڈالا ہوا تھا ود آؤٹ ڈیشز، اور نیو پاسورڈ میں وہ اپنا پاسورڈ نیا رکھ سکتا ہے. اچھا، یہ تو بات ہو گئی ایڈ آفیسرس کے بارے میں. انشاءاللہ ابھی نیکسٹ پروسیس میں آپ کے پاس چلتے ہیں، ابھی نیکسٹ ویڈیو پہ انشاءاللہ.